اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا فرمایا، جو خصوصیات ان کو عطا فرمائی، وہ مسلمانوں میں کسی کو بھی وہ خصوصیت نہیں ملی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل میں ہر موقع پہ ہر لمحے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور عزت اور مقام کو بیان فرمایا۔ کوئی بھی مسلمان اگر دین اسلام میں رہنا چاہتا ہے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھے اور جانے اور اس پہ عمل کرے اور اس پہ ایمان لائے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ ایمان نہیں لاتا یا ان کی عزت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، ایسے شخص کے ایمان کو اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں فرماتا۔ کچھ ایسی قدرتی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر چیزیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ پیدا فرما کر ان کے مقام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان میں واضح کیا اور روشن کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ جب ان کو پیدا کیا تو انہوں نے ان کا نام اسد رکھا، حیدر، اسد، یہ نام وہ پسند کرتے تھے۔ اس کا معنی بھی شیر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی کے نام سے پھر پکارا۔ حیدر بھی آپ کا نام آتا ہے، اسد اللہ بھی آپ کا نام آتا ہے، اور کنیت میں ابو الحسن بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ابو التراب بھی کہا جاتا ہے، اور کرم اللہ وجہ کا لقب بھی آپ کو ملا ہے، اور المرتضیٰ کا لقب بھی آپ کو ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی کے نام سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نام رکھا، اس کا معنی بلندیوں والا، عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے، تاکہ مخالفین آپ کے جسم کے اوپر اگر کوئی اعتراض کریں، آپ کے قد پہ کوئی اعتراض کرے، تو ان کو نام سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ تم جو بھی نقص نکالو، لیکن اللہ نے حضرت علی کو علی ہی پیدا فرمایا ہے، بلندیوں والا ہی پیدا فرمایا ہے اور مرتبوں والا ہی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پہلی خصوصیت جو تھی کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں المائل عن الباطل الی الحق، کہ انسان باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ غلط کو چھوڑ کر صحیح کی طرف آئے، غلط بات کو چھوڑ کر صحیح بات پر آئے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی غلطی پہ اڑا رہے وہ حنیف نہیں، کوئی انسان ضد پالتا ہے وہ حنیف نہیں، کوئی انسان غلط آدمی کی سپورٹ کرتا ہے وہ حنیف نہیں، اگر کوئی آدمی خود غلط ہو کر اور اس کے پاس ضد ہے وہ بھی حنیف نہیں۔ حنیف اسے کہا جاتا ہے جو حق کی طرف آئے۔ حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں فرمائی، اس وقت سے لے کر اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے سامنے جھکے نہیں۔ اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی طبیعت اچھائی کی طرف زیادہ راغب تھی اور برائی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ طبعاً فطرتاً بچتے تھے۔ اس لیے بھی آپ کو دین اسلام کے اندر جو آپ کو حنیف کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام لانے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے کسی بت کو سجدہ کرنا دور کی بات ہے، کبھی آپ نے اپنے دماغ کے اندر بھی بت کو سجدہ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں۔ اور دوسرا لقب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا وہ ہے مبشر بالجنہ، کہ آپ نے حضرت علی کو یعنی 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ جن کو آپ نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور فرمایا کہ علی فی الجنہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو جنت کے اندر میں نے تیرا گھر دیکھا تو وہ میرے گھر کے سامنے تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں ان کی زندگی میں دے دی کہ تمہیں میں نے جنت میں دیکھا، تمہارے گھر کو میں نے جنت میں دیکھا، اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا اعلان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تربیت میں، ان کے گھر میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے تھے، اور آپ کا کوئی سگا بھائی یا کوئی سگی بہن کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جو رشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جو بھی دیا، وہ سب کے سب رشتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ بلکہ آپ نے اپنے پورے خاندان کو بلایا، صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دین اسلام کی طرف بلائیں۔ اس وقت آپ نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا، قریش والوں کو جو بھی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کی، انہوں نے جواب دیا، آپ پہ طعن کیا، آپ کو برا بھلا کہا، بلکہ ابو لہب نے پتھر بھی اٹھا کر آپ کے چہرے کی طرف مارا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال سے 12 سال کے درمیان میں ہے،
کسی حدیث میں 7 سال کی عمر آتی ہے، کسی حدیث میں 10 سال کی عمر آتی ہے، لیکن 12 سال سے پہلے کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، غمگین تھے۔ آپ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کے پیغام کو نہیں تسلیم کیا، آپ کی دعوت کو نہیں تسلیم کیا، آپ کی قرآن کو نہیں تسلیم کیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی ہوں جو اپنے خاندان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں بچپن میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ کی قرآن کی تلاوت کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کی توحید کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کی دعوت کو تسلیم کرتا ہوں، اور جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں میں ان سب کو اپنے سچے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ اس لیے مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اول، بلکہ ترمذی میں آتا ہے کہ اول من اسلم، کہ اول جو مومن ایمان لے کر آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں ایک بات واضح رکھنا کہ دین اسلام میں جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی پہلا نمبر آتا ہے، حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی پہلا نمبر آتا ہے، حضرت زید کے بارے میں بھی پہلا نمبر آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پہلا نمبر آتا ہے۔ اب اس کا فرق کیسے ہوتا ہے کہ جو بالغ لوگ تھے، جوان مرد تھے، ان میں پہلے نمبر پر ابو بکر ایمان میں داخل ہوئے، عورتوں میں پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ ایمان میں داخل ہوئی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ایمان میں داخل ہوئے، اور بچوں میں اور آپ کے خاندان میں پہلے نمبر پر جو ایمان میں داخل ہوئے اول المؤمن جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ایسا مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پہلے نبیوں کے ساتھ مشابہت دی۔ غزوہ تبوک میں جانے لگے تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ تم مدینہ میں ٹھہرو۔ غزوہ تبوک بہت بڑی جنگ تھی اور بڑی دور تھی، مدینہ سے کافی دور فاصلے پہ وہ تبوک کا واقعہ ہے، تو اور روم کے ساتھ تھا، اور لاکھوں لوگ وہاں جو تھے، مقابلہ تھا لاکھوں رومیوں کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، کھجوروں کے اوپر پھل پکے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا توڑنا نہیں، گھر میں کھاتے تھے، پیٹ میں بھوک کی وجہ سے صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اب یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ گاہ کافی آئے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ان کو نمٹائے نہیں، یا اور چیزیں دین اسلام میں رکاوٹ آ جاتی ہیں، لیکن صحابہ نے دین کو آگے رکھا، باقی ساری چیزوں کو پیچھے رکھا۔ جب آپ نے کہا کہ غزوہ کے لیے نکلو، صحابہ نے اپنے پکے پھل چھوڑ دیے اور تلواریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضرت علی بھی آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم مدینہ میں رہو، تم نہیں جا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا دل دکھا، پریشان ہوئے، زبان حال سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیا کہیں گے کہ علی ڈر گیا اور عورتوں میں رہنا پسند کیا اور جہاد کے لیے نہیں گئے۔ آپ نے وہاں کہا کہ اے علی تو پریشان نہ ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ جو میں تجھے مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرا وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام ہے، اور وہ بھی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اپنا نائب اپنا بھائی چھوڑ کر گئے حضرت ہارون کو، اور حضرت علی کو کہا کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو، جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کر گئے ایسے ہی میں تجھے علی مدینہ میں چھوڑ کر جاؤں۔ پھر جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی ہوئی،
دوسری مشابہت بھائیوں سننے والی ہے. فرمایا کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. اب کیسے؟ فرمایا کہ علی، یہ بخاری کے اندر اور بھی حدیثوں کے اندر یہ آتی ہے کتابوں کے اندر کہ تجھے دنیا میں ماننے والے 3 گروہ ہوں گے. 3 میں سے 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 تیری وجہ سے جنت میں جائے گا. فرمایا کہ پہلا گروہ وہ ہوگا جو تیرا انکار کر دے گا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر خارجی پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اور صحابیت کا انکار کیا. فرمایا کہ ان کو مارنے والے جنت میں جائیں گے، جن کو وہ شہید کریں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے. اور اے علی وہ لوگ پکے جہنمی ہوں گے اور جہنم کی وجہ کیا ہوگی کہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں علی کا بغض ہوگا، علی کی نفرت ہوگی. اور علی سے بغض رکھنے والا انسان نہ اللہ کے قریب آ سکتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکتا ہے، نہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ قبر کی زندگی اچھی پا سکتا ہے، نہ دنیا اچھی پا سکتا ہے، نہ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں. علی کا بغض انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. علی کا بغض انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. علی کا بغض انسان کو مسجد سے دور کرتا ہے. علی کا بغض انسان کو قرآن سے دور کرتا ہے. علی کا بغض انسان کو دین اسلام سے دور کرتا ہے. علی کا بغض انسان کو اچھے اخلاق سے دور کرتا ہے. علی کا بغض انسان کو نافرمان بناتا ہے. علی کا بغض انسان کی دنیا برباد کر دیتا ہے. علی کا بغض میدان محشر میں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو تجھ سے نفرت کریں گے علی وہ پکے جہنمی ہوں گے اور یہلکو وہ لوگ ہلاک ہوں گے. اور فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہوگا کہ وہ آپ سے محبت تو کریں گے لیکن محبت میں اتنا آگے چلے جائیں گے کہ وہ آپ کو خدا کا مرتبہ دے دیں گے. فرمایا کہ وہ لوگ بھی تباہ و برباد ہو جائیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں نے انکار کیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے اللہ بنا دیا. اسی طرح سے فرمایا کہ علی تجھے بھی لوگ خدا بنا دیں. اور پھر ایک گروہ پیدا ہوا عبداللہ بن صائب اور صائبی جو لوگ تھے وہ پیدا ہوئے سبائی. انہوں نے حضرت علی کو خدا بنایا اور کہا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے علی ہیں اور یہ نظام سارے کا سارا علی کی وجہ سے چل رہا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ پکے جہنمی ہوں گے اور تیری محبت میں اتنا مبالغہ کر دیں گے کہ تو یہ خدا کا مقام دے. اور تیسرا گروہ فرمایا کہ سنی لوگ ہوں گے کہ وہ وہی مقام دیں گے جو تجھے اللہ اور اس کے رسول نے مقام دیا. تجھے نبی کا صحابی مانیں گے، تجھے نبی کا داماد مانیں گے، تجھے امیر المؤمنین مانیں گے، تیرا ادب کریں گے، تیرا احترام کریں گے. یعنی جو اللہ نے تجھے مقام دیا، جو اللہ نے تجھے عزت دی، جو اللہ نے تجھے عظمت دی، انہی کے اوپر وہ ایمان لائیں گے. فرمایا کہ ایسا گروہ جو ہوگا وہ پکا جنتی ہوگا، تیری محبت کی وجہ سے ان کے لیے جنت کا اعلان ہوگا. اور الحمدللہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی عزت دیتے ہیں، وہی مرتبہ دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مرتبہ دیا. آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا کیا مرتبہ دیا. پھر اس کے بعد پہلے نمازی جنہوں نے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین کے اوپر نماز پڑھی، آپ کو دیکھ کر سجدہ کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول مصلی حضرت علی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نماز کا نزول ہوا آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ ملایا، نماز شروع کر دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے، باپ سے مشورہ کیا. باپ نے کہا جیسے نبی کر رہا ہے علی تو بھی ویسے کر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں مسلمانوں میں سب سے پہلے جو نماز کے لیے جھکے، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی،
وہ جو حصے میں وراثت آئی ہے نماز پڑھنے کی، پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑے امت کے متقی تھے، سب سے بڑے پرہیزگار تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذہب الناس، اگر تم نے لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار متقی دیکھنا ہو، فرمایا کہ تم حضرت علی کی زندگی کو دیکھ لو، تمہیں ان کی زندگی میں اس سے بڑا متقی بندہ نہیں ملے گا۔ اور آج بھی اگر کوئی آدمی ولی اللہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت علی کی سیرت کو اپنائے۔ آج بھی اگر کوئی انسان ولایت کے اندر آگے جانا چاہتا ہے، ولایت حضرت علی کے نام کے بغیر مکمل نہیں، ولایت حضرت علی کی سیرت کے بغیر مکمل نہیں، ولایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فالو کرنے کے بغیر مکمل نہیں، ولایت حضرت علی کے رات اور دن کو دیکھنے کے بغیر مکمل نہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ علی وہ ہستی ہے، علی وہ شخصیت ہے، علی اس کو کہتے ہیں کہ قائم باللیل، جو رات کو قیام کرتا ہے، وصائم بالنہار، جو دن کو روزہ رکھتا ہے۔ علی کو ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، علی کو ماننے والا پنگی نہیں ہو سکتا، علی کو ماننے والا چسی نہیں ہو سکتا، علی کو ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، علی کو ماننے والا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، علی کو ماننے والا تجارت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا، علی کو ماننے والا جو ہے دین کے اندر دور نہیں ہو سکتا، علی کو ماننے والا قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے خود پڑھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے، ہاتھ میں تلوار لیتے، میدان جہاد میں جہاد کرتے، لوگ اور دشمنوں سے لڑتے، زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی، جب گھوڑے سے نیچے ہوتے تو ان کی تلاوت میں پورا قرآن مکمل ہو چکا ہوتا۔ یہ ہے حضرت علی کی سیرت۔ میرے بھائیو، علی کو ماننے والا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، فاتح برداشت کیے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، محنت مزدوری کو ترجیح دی، جتنا ملا اس پہ کفایت کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اگر گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لڑے نہیں، لڑائی نہیں کی، پریشان نہیں ہوئے اور اللہ کے سامنے جھکتے رہے، جیسی زندگی اللہ کی طرف سے ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خندہ پیشانی سے زندگی کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد جبل التواضع، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تواضع کے پہاڑ تھے۔ یہ تواضع ہے انسان کے اندر، یہ انسان کو بناتی ہے۔ ہر وقت انسان اپنی تعریف پہ خوش ہونا اور یہ امید رکھنا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بڑا سخی ہے، بڑا قاری ہے، بڑی تلاوت کرتا ہے، بڑی تقریر کرتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں انسان دماغ کے اندر رکھ کر جو زندگی بسر کرتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ چیزیں۔ ایک دفعہ بخاری شریف کے اندر یہ ابو داؤد کی طرف بھی حدیث آتی ہے، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد نے پوچھا کہ آپ بتائیں من افضل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابو بکر۔ انہوں نے کہا ثم من، پھر کون؟ کہا عمر۔ پھر وہ خاموش ہو، کہنے لگے ابا جان میں نے تو سوچا کہ آپ اپنا نام لیں گے، آپ اپنا نام لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں یہ زندگی عطا فرما دے، اس کے اندر سکون بڑھائے گا، پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ تو حضرت علی نے ایک لفظ کہا وَأَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو ایک سادہ سا ایک عام سا مسلمان ہوں، میرا کیا مقام ہے؟ حالانکہ مقام بہت بڑا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے میں ایک عام مسلمانوں کی طرح ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ بات اگر ہماری زندگی میں بھی آ گئی کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میں عام ایک مسلمان ہوں، تو جو ہم لوگوں کے اندر کیڑے نکالتے ہیں،
لوگوں کی ایپ جوئی کرتے ہیں، اس میں ہماری جان چھوٹ جائے۔ کوئی آدمی کسی کی اصلاح کے لیے کوشش کرے، کسی کی فائدے کے لیے کوشش کرے، وہ ایک علیحدہ زندگی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر کسی کو فلاح کرنے کے لیے کہ اس کی دکانداری بڑی چل رہی ہے، اس کا کام بڑا چل رہا ہے، یا اس کا بزنس بڑا چل رہا ہے، یا اس کا نام بڑا، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، اور پھر اس کی عزت میں کمی کرنے کے لیے، دنیا میں کمی کرنے کے لیے وہ انسان جدوجہد کرتا ہے، تو یاد رکھنا پھر وہ کہے کہ میں علی ہوں، علی کو ماننے والا ہوں، علی کا میں جو سیرت کو اپنانے والا ہوں، تو یاد رکھنا میرے دوستو، اس انسان کا دور تک بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ حضرت علی تو وہ ہیں جو اپنے منہ کے پاس آیا ہوا لقمہ آنے والے سائل کی جھولی میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت علی تو وہ تھے جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور تھوڑے سے جو روزے کی حالت میں لے کر آتے ہیں، بیوی فاطمہ کو کہتے ہیں پکاؤ، افطاری کا ٹائم ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے، اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ میں نے افطاری میں کیا کرنا ہے۔ کوئی سائل دنیا میں حضرت علی کے در پہ خالی ہاتھ واپس لوٹ کر نہیں گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ حضرت علی کی شان میں اترنے والی آیت ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جتنی کھانے کی آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں، ان کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ اور اتنی تواضع کرتے تھے کہ بہادر تھے، بہادر، لیکن اللہ کے لیے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھے۔ ایک واقعہ میں تمہیں سنا دوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ایک جنگ میں لڑ رہے ہیں، دشمن کو زمین پہ لٹایا اور اس کی گردن اس کی یہاں تلوار رکھی سوا کرنے کے لیے، اس نے اپنے منہ سے تھوک نکالا، حضرت علی کے منہ پہ ڈال دیا، حضرت علی نے تلوار کھڑے کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ اب تو تجھے میری گردن کاٹ دینی چاہیے تھی، اب تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک سبق دیا، دوستو ہمیں ایک سبق دیا، اس امت کو ایک سبق دیا کہ علی کو ماننے والوں صحیح طریقے سے مانو، ان کی زندگی کو مانو۔ تو کہا کہ اس کا بازو پکڑ کر کہا، پہلے میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے، اللہ تھا میرے اور تیرے درمیان میں، اب اگر میں تجھے مارتا تو میرا اپنا انتقام آ جاتا۔ علی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتا، علی اگر رسول اللہ ہے، شیر ہے، تو وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے، اس لیے میں نے تجھے معاف کر۔ میرے بھائیو، اپنی ذات کے بدلے لینے چھوڑو، معاشرے میں اصلاح کرو۔ آج کے اس دور کے اندر اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سکون دے دو، خدا کی قسم وہ نفل عبادت سے افضل ہوگا۔ آج کے اس دور کے اندر اگر تھوڑا سے کسی کی زخم کے اوپر جا کر پٹی باندھ دو، تو میں کہتا ہوں کہ جو ہم رات کو تہجد پڑھتے ہیں شاید اس سے وہ افضل ہوگا۔ آج کے دور کے اندر اگر کسی کے تھوڑے سے آنسو نکلے ہوئے جا کر پوچھ دو، صاف کر دو، تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہوگی۔ آج کے اس دور کے اندر مفاد پرستی اور خود غرضی کے دور کے اندر اگر ہم کسی کے رائی کے دانے کے برابر بھی کام آ جائیں اور استعمال ہو جائیں، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی عبادت دنیا میں کوئی نہیں ملے گی۔ ہمارے جس دور کے اندر نفسہ نفسی کا دور ہے کہ صرف اپنی ذات کا سوچنا، اپنے بارے میں سوچنا، اور اس دور کے اندر پوری اجتماعیت کا سوچنا اور پوری دنیا کا سوچنا، ہر غریب کا سوچنا، ہر فقیر کا سوچنا، ہر بے سہارا کا سوچنا، اور ہر بغیر مکان والے کا سوچنا، ہر تنگ دست کا سوچنا، ہر پریشان کا سوچنا، ہر مریض کا سوچنا، میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ جو تمہاری ہوگی وہ تمہارے لیے عبادت بن جائے گی، اور جب اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے تو اس سے بڑا اجر تمہیں دنیا میں کہیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پانچویں جو فضیلت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدمت میں بہت آگے تھے، بڑا ملکہ تھا خدمت کا، بڑا ملکہ، بلکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے
جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گارا اٹھا کر مسجد نبوی کے لیے لا رہے تھے اور اینٹیں اٹھا کر اپنے پیڑ کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر اس طرح لا رہے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زندگی ہے اور یہ انتظامیہ مسجد کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی اگر مسجد کی ذمہ داری لے لو یا مدرسے کی ذمہ داری لے لو تو اسے پوری نبھاؤ. لڑائی ڈالنے کے لیے نہیں، اس کو آباد کرنے کے لیے، مولوی کو نکالنے کے لیے نہیں بلکہ مسجد میں سکون لانے کے لیے، آپس میں انتشار بنانے کے لیے نہیں، مسجد کو پرسکون بنانے کے لیے ہر انسان جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم اپنے حصے کا ایک کردار ڈالیں، ایک حصہ ڈالیں کہ ہماری مسجد آباد رہے، نمازیوں سے آباد رہے، اللہ کے ذکر سے آباد رہے، قرآن کی تلاوت سے آباد رہے اور خوبصورت سے خوبصورت بنے اور لوگوں کے لیے، آنے والے مسافروں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہر طرح کی سہولت، پانی کی، بجلی کی، مسجد میں ہر طرح کی سہولت موجود ہو. اور یہ انتظامیہ مسجد کی ذمہ داری ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ پیسے اکٹھے کر بینک میں جمع کر دو، 10 لاکھ ہو گئے، 20 لاکھ ہو گئے، 30 لاکھ ہو گئے اور پانی کے لیے، نمازیوں کے لیے. ہاں کبھی خدا اپنا خاصہ کبھی ہو جائے تو یہ ایک لہر ہے ویسے، لیکن روزانہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی امیر المؤمنین بنے تو جہاں خزانہ پڑا ہوتا تھا بیت المال، وہاں جو جھاڑو دیتے تھے حضرت علی اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے. آج تو ان کے نام لینے والے سارے کا سارے ہڑپ کر دیتے ہیں، غریبوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اسی طرح سے فلانی جگہ پہ مصیبت آئی اس کے اوپر چندہ اکٹھا کیا اور سب کچھ اس کا کوئی نام نشان نہیں. کبھی کسی نام پہ چندہ اکٹھا کیا، کبھی کسی نام پہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیت المال کی، جہاں مسلمانوں کا مال پڑا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں سے جا کر بیت المال کی صفائی کی. اور اس کے بعد ایک آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، کہا کہ تو فلانے کا بھائی ہے، تو فلانے کا بھائی ہے، تو فلانے کا بھائی ہے، تو فلانے کا، سب کو بھائی بنا دیا. آخر میں بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے. کہا یا رسول اللہ میرا؟ آپ نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت. یہ لقب ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دیا. اخی جو حضور کے بھائی بنے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے. یعنی بچپن میں بستر میں اگر تو حضور کی بستر پہ سویا ہوا ہے تو حضور کا بھائی ہے، اگر حضور کے گھر میں آ رہا ہے تو حضور کا بھائی ہے، مسجد قباء میں اگر تیرا نبی انتظار کر رہا ہے تو حضور کا بھائی ہے، اگر مدینہ میں ہے تو حضور کا بھائی ہے، اگر بدر میں ہے تو حضور کا بھائی ہے. دنیا میں بھی تیرا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کا ہے اور دنیا میں جانے کے بعد میدان محشر میں جنت میں بھی جو رشتہ ہوگا علی تیرا اس نبی کے ساتھ بھائی کا ہوگا. اور حضرت علی نے جب یہ لفظ سنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا دیے اور پھر خوش ہو گئے. اسی طرح سے آگے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک آگے مقام دیا. فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوجک بفاطمہ، اے علی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کروں. گویا کہ حضرت فاطمہ سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو سعادت ملی، جو حصے میں سعادت آئی، وہ اگر دنیا میں کسی کی آئی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں. پھر اس کے بعد فرمایا اے علی ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پالوں، فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجھے پائے. اللہ کو پانے کے لیے علی کو پانا ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ علی جو تجھ سے محبت کرے گا فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرے گا. گویا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے علی کا محبوب بنو، اللہ سے محبت کرنے کے لیے علی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرنے کے لیے علی سے محبت کرو. اسی لیے فرمایا کہ علی لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا
الا منافقون، جو علی سے محبت کرے گا وہ پکا مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ پکا منافق ہوگا۔ اور علی سے محبت کرنے والا دوستوں جنت کے ٹکٹ لینے والا ہوگا۔ علی سے محبت کرنے والا دوستوں وہ سخی ہوگا۔ علی سے محبت کرنے والا اس کے دل میں بغض نہیں ہوگا۔ علی سے محبت کرنے والے شخص کے دل میں نفرت نہیں ہوگی۔ علی سے محبت کرنے والے شخص کے دل میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بے ایمانی نہیں ہوگی۔ علی کو ماننے والا بہنوں کا حق نہیں کھائے گا، علی کو ماننے والا بھائیوں کا حق نہیں کھائے گا، علی کو ماننے والا قرض لے کر مکرے گا نہیں، علی کو ماننے والا حرام نہیں کھائے گا، علی کو ماننے والا سود نہیں کھائے گا، علی کو ماننے والا بے ایمانی نہیں کرے گا، علی کو ماننے والا مسلمان کو دغا نہیں دے گا، علی کو ماننے والا ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، علی کو ماننے والا اللہ کے سامنے جھکے گا، علی کو ماننے والا 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا، علی کو ماننے والا جو روزوں کے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، علی کو ماننے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، علی کو ماننے والا انسان جو ہوگا وہ لوگوں کے کام آنے والا ہوگا، علی کو ماننے والا اچھے اخلاق والا ہوگا، علی کو ماننے والا سچ بولنے والا ہوگا، اور علی کو ماننے والا انسان لوگوں کا محبوب ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکل زبان سے نہیں، زبان سے تو ہمارے کھوپلے نہ رہے میرے دوستوں۔ ہم بلکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنایا، جب کہیں جاتے ہیں ہم محفل میں تو دیکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے مل رہے ہیں تو ہم حضرت علی کی نعت شروع کر دیتے ہیں، ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ بہت سارے پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ مجھے لوگوں نے کہا دیکھو کا سب اب میں نعت پڑھتا ہوں، میں حضرت علی کی سیرت پڑھتا ہوں، الحمدللہ مسلمان حضرت علی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے نام کے ساتھ بہت، بس ضرورت جو ہے ہمیں وہ ہے حضرت علی کی سیرت کو بنانے کی، جو سب سے زیادہ مانتے تو ہم حد سے زیادہ ہیں، جیب سے پیسے بھی ان کے نام پہ نکال دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سب کے میری زندگی میں ہر انسان کی جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں، اگر ہم سب اپنی زندگی میں ہر آدمی اپنے حصے کی سیرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اپنی زندگی میں لائے، واللہ زندگی میں سکون آ جائے گا، گھروں میں سکون آ جائے گا، معاشرے میں سکون آ جائے گا، تجارت میں سکون آ جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا